بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، جناب کامران ٹزوری صاحب، گورنر سندھ، محترم جناب شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ، جناب اورنگزیب صاحب، فائنانس منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان، چیئرپرسن اسٹاک ایکسچینج ڈاکٹر شمشاد، فرق سبزواری صاحب، فیڈرل منسٹرز، ایم او ایس فائنانس، اور انتہائی قابل احترام پاکستان کے ماہ ناز سرمایہ کار، بینکرز، اسٹاک ایکسچینج بورڈ کے ممبرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اپنی ٹینیور میں پورے سیاسی سفر کے دوران پہلی مرتبہ اس اسٹاک ایکسچینج میں آنے کی مجھے یہ آج اپرچونٹی ملی ہے، اور میں آپ کو ٹیل ونڈ ملنے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہیڈ ونڈ سے آپ کا سامنا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اس کو ختم کیا، اور یہ ٹیل ونڈ جو آپ کو مل رہی ہے یہ خدا کی مہربانی ہے، اور یہ نتیجہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ورک کا، مگر یہ سفر کا آغاز ہے۔ میں یہاں پر کوئی جو بہت اچھی باتیں سبزواری صاحب نے کی، فائنانس منسٹر صاحب نے، ڈی پی ایم نے، I will not repeat them۔ میں صرف یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ کی ایفرٹ سے ملک کے اندر میکرو لیول پر سٹیبلٹی آئی ہے، جس کی تفصیل پر آپ خود جانتے ہیں، اور فائنانس منسٹر نے اور ڈی پی ایم نے آپ کو دوبارہ بہت اچھے انداز میں بتایا ہے۔ لیکن یہ جو معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں۔ وہ ہے اصل میں ہمارا ٹارگٹ، دیٹ از آور مین چیلنج۔ اور اس کے لیے آپ نے جو ہوم گرون پروگرام جو آپ نے دیکھا، ٹائٹلڈ اڑان پاکستان، اس طرح کے 77 سال میں ماضی میں بھی بڑے خوش نما اور دلوں کو بھا لینے والے اس طرح کے پروگرامز آپ نے دیکھے، سنے۔ یہاں پر بہت محترم پاکستانی بیٹھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عرصہ دراز سے، جب میں خود بھی ایک کاروبار میں تھا، تو الحمدللہ وہ آج اس دنیا میں موجود ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے، اور جو لوگ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جناب گروتھ ہوگی تو انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور پھر وہ بوم ایم بسٹ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم ماضی میں سنتے آئے، اور بے شمار لکھاریوں نے اس کے اوپر لکھا، اور بہت اچھے ایکسپرٹس نے اس پر باتیں کی ہیں۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو بوم اینڈ بسٹ سے بچاتے ہوئے، کس طریقے سے اکانومی کو، یقیناً جب آپ گروتھ کے اوپر جائیں گے تو چیزیں ہیٹ اپ ہوں گی، اس کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے،
کس طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ہمارے جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورسز عطا کیے ہیں, آپ کی جو محنت ہے, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے, اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں اور پاکستان کو اس راستے پر لے جائیں جس کو ترقی خوشحالی کا سفر کہتے ہیں. اس کے لیے I am absolutely ready now to sit down with you and listen to you, not deliver my hodgepodge sermon, rather listen to your lifelong experience, your own achievements, your expertise as to how to really move forward Pakistan with the unity of thought and action. کراچی شہر پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے. ایک زمانے میں اس کی روشنیاں ختم ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوبارہ روشنیاں آ چکی. یہ ہماری تجارتی, ہماری فائنینشیل, ہمارے ایکسپورٹس کا نرو سینٹر ہے. تو جتنا آپ کو تجربہ ہے, شاید اتنا تجربہ کسی اور علاقے میں ایسا نہ ہو. ہمیں آپ کو لاہور کے, کوئٹہ کے, پشاور کے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلڈز میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں فائنانس منسٹر اور ہمارے ایم او ایس, میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ ان بیچز I'd like to meet our great ambassadors, great hands who have really built Pakistan's economy out of great challenges and difficulties. میں آپ کو دعوت جلد دوں گا اور آپ سے میں کھلے دل کے ساتھ آپ کی باتیں میٹھی, ترش, کڑوی وہ سنوں گا. کیونکہ اگر ہر چیز بہت اچھا ہے تو I think then we are living in fool's paradise. اگر ایک ریئلسٹک ایویلیوشن ہوگی, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں گے, اچھی چیز کو اچھا کہیں گے, خراب کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیں گے, تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. So I am one of those not living in cuckoo's land. In fact, having my feet on the ground. لیکن اس کے ساتھ مجھے آپ کی بھرپور معاونت چاہیے, آپ کے مشورے چاہیے. کمال صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور یہ یہاں پر دوست بیٹھے ہیں بڑے بڑے, یہ they're not billionaires, they're trillionaires in fact. یہ بیٹھے ہیں ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے گرو, پیچھے بیٹھے ہیں عارف صاحب, اور آپ بہت بڑے لوگ ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, عظیم پاکستانی ہیں کہ کماتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جابس دیتے ہیں, ٹیکس ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات روز روشنی کی طرح آیا ہے کہ ٹیکس سلیبس ہمارے جو ہیں وہ دے آر پروہیبٹیو. وہ کاروبار کو نہیں چلنے دیں گے, وہ انویسٹمنٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے موڈ میں ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئیں, ان کو جی ٹاٹا بائے بائے. We will say them bye bye and goodbye forever, but when the time comes, at this point in time, we need to build this relationship and achieve those targets. اب دیکھیے کہ ان 6 مہینوں میں جو ہمارے جو ٹیکس ٹارگٹ ہے اس کو جو بھی آپ لیں بڑا آپ کے سامنے ہے. اس میں ڈیلٹا ہے 400 بلین کا, 400 بلین کا وہ ڈیلٹا ہے روپیز کا. لیکن if you look at what IMF stated, 10.6 tax to GDP ratio, we have achieved 10.8, alhamdulillah. So it's something to celebrate. But this is not enough. This is just the beginning. اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے, ہمیں بینکوں سے چاہیے, لونز چاہیے,
آپ کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کو ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈچر کے لیے، آپ کو رننگ، آپ کو بینکوں سے سرمایہ چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ 22% سے آئی تھنک ادھر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ اور یو اسٹینڈ کریکٹڈ، وہاں پر آپ نے 20 دکھایا ہوا تھا پالیسی ریٹ، بیک ان 20 دکھایا تھا آپ نے. It was probably 22. Am I right? So I think you stand corrected. تو وہ اب آج 13%، it's in lighter vein, please don't mind it. تو آج 13% پہ آ چکا ہے. اب یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے گریٹ مائنڈ انویسٹرز کہ جی گیپ ہے، ابھی بھی اویلیبل ہے، 8 پوائنٹس اویلیبل ہیں. میں تو چاہوں گا کہ 8 پوائنٹس اور کم ہو جائیں، یہ 6 پہ آ جائے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ود این الرٹ مائنڈ، ود پروڈنس، تاکہ خدا نخواستہ ہم آگے جا کے ٹریپ نہ ہو جائیں. سو وی ہیو ٹو موو بریولی بٹ ود کوشن اینڈ ود پروڈنس. اسی حوالے سے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو کس طرح ہم نے ایکچولائز کرنا ہے. سب کہتے ہیں جی کہ گروتھ جو ہے ایکسپورٹ لیڈ ہونی چاہیے، ایف ڈی آئیز جو ہیں وہاں پر جو آئیں اٹ شوڈ بی ایکسپورٹ لیڈ، تاکہ پروفٹ جائیں اور ہم ڈالرز جو ہیں یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر ریٹین کر سکیں. آل ویری ویل سیڈ، بٹ آئی نیڈ ٹینجبل پرپوزلس، ریکمنڈیشنز، کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو ہم واقعی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایگریکلچر ہے، آپ کے ابھی بتایا آپ کی جو مائنز اینڈ منرلس ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حوالے سے وی آر پاکستان از like Saudi Arabia in a different context to the world. They have black gold. ہمارے پاس مدفن ہیں، خزانے ٹریلینز آف ڈالرز کے، جو ریئر ارتھ مٹیریل ہے، آپ کے مائنز اینڈ منرلز ہیں. کل میری ایک مغرب کی ٹیم آئی ہوئی تھی، ان سے بات ہوئی، ان کا کہ پرائم منسٹر ہم آپ کے ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، ہم آپ کے پاس ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں، اور یہ جو آپ کے دفن ہوئے خزانے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے، اور خالی را مٹیریل لے کے نہیں جائیں گے، ہم ان کو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری لگائیں گے، جو کہ ہمارا حق ہے. دیکھیے کہ دہائیوں سے را مٹیریل جا رہا ہے اور پتہ نہیں وہ را مٹیریل وہ کتنا لے کے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلز. سفائس ٹو سے دیٹ آر پری کنڈیشن شوڈ بی دیٹ وی مسٹ ہیو ڈاؤن انڈسٹری اسٹیبلشڈ ان پاکستان، جس سے جابس بنے، پروڈکشن ہو. آپ پر فنشڈ یا سیمی فنشڈ گڈس آپ ایکسپورٹ کریں، آپ کو لاجسٹکس، آپ کی شپمنٹس، ایوری تھنگ اس کو فائدہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے مجھے آپ کی، میری ٹیم کو آپ کی بڑی ارک ریزی سے رہنمائی چاہیے، آپ کی مجھے بڑی سالڈ ایڈوائس چاہیے، اور وہ آپ بڑے فرینکلی مجھے دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح ہم آگے دامن بچا کر پاکستان کو دوبارہ ہم بلندیوں پر لے جائیں. دیکھیے میں دل خراش ماضی میں نہیں جانا چاہتا، وی آل نو، لیکن دیر از نو پوائنٹ ان کرائنگ اوور دا اسپلڈ ملک. وی نیڈ ٹو لرن آر لیسن اینڈ موو فارورڈ. دیٹ از ویئر آئی ہیو کم ہیئر ٹو میٹ یو اینڈ ریکویسٹ یو ان آل ارنسٹ، پلیز کم فارورڈ and give me your lifelong earned experience as to how we can, and it is all in the private sector, for private sector. میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب دیکھیے کہ پی آئی کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہے کہ in the first effort this effort wasn't successful for a variety of reasons، جس میں سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ شامل ہے، جس میں ناہموار وہ فیلڈ ہوگی، جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ اٹریکٹیو نہیں ہوں گی. آل دس، بٹ ون تھنگ آئی کین ٹیل یو، دی انٹائر پروسیس واز ٹوٹلی 100% ٹرانسپیرنٹ.
इसी तरीके से आपका एयरपोर्ट का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो इट इज नाउ अबाउट टू कंक्लूड, आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू डेज, और इट इज 100% ट्रांसपेरेंट. सो आई वांट टू make the statement today before this wonderful audience without any fear of contradiction that this privatization will be entirely transparent. And again, there I need support from you, your advice कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ये privatization इस तरह होगी, इस तरह नहीं होगी. I'll be extremely grateful to all of you. इस वक्त आप देखें कई 100 अरब रुपए साल के वो डूब रहे हैं बिल्कुल. Here is Finance Minister, this is his figure, not mine. In the last 1 decade, Pakistan lost around 6 trillion rupees as a loss out of these SOEs. अब बताएं कि ये खुदादाद मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन एक गरीब जो मुल्क है, क्या इस तरह हम बन सकते हैं एक अजीम ताकत? ये किस तरह हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में न्यूक्लियर ताकत हो? ये कभी मिल सकते हैं? आग और पानी कभी मिल सकते हैं? सो द आंसर इज कि हमारे पास बेपनाह खजाने हैं, बेहतरीन ह्यूमन माइंड्स हैं, यहाँ बैठे हैं और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं. मेरी आपसे 10 बस्ता ये गुजारिश है, अदब से मेरी आपसे खिदमत में ये मेरी इस्तदा है कि मेहरबानी करके आगे बढ़ें. पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से क़यामत तक जिंदा रहेगा. इसको हमने मजबूत करना है. आलमे अक़वाम में इसकी इज्जत को हमने दोबारा बहाल करना है, अजीम बनाना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है. बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं, उसको यहाँ पर आप सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक मिसाल काफ़ी है कि जर्मनी और जापान जंग दोइम में दे वर रेज़्ड टू ग्राउंड. एब्सोल्युटली करोड़ों लोग लुक़्मे अजल बन गए, शहरों के शहर तबाह हो गए. देखिए जर्मनी आज इट इज बाउंस बैक, जापान बाउंस बैक, और दुनिया की अजीम तरीन जो ममालिक में उनकी इकॉनमीज शामिल होती हैं. और तो और वो मुल्क जिसके मुकाबले में हमारी करेंसी 80 और 90 की दिहाई में मजबूत थी, आज वो कहाँ और हम कहाँ हैं. उसको $1 बिलियन था उनका रिजर्व, आज 600 से ऊपर चले गए हैं. ये आई थिंक दिस इज अ लेसन टू लर्न. सो इट्स अ मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू सेलिब्रेट दीज विन्स, चाहे वो छोटी या बड़ी हैं, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद अ सेंस ऑफ पर्पस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट. मैं समझता हूं कि ये है आज की इस हाजिरी का मकसद. तो आप मुझे बता दें नेक्स्ट वीक कब आप अवेलेबल हैं, तो आप तशरीफ लाएं इस्लामाबाद. आपको दाल रोटी भी खिलाएंगे इंशाल्लाह, और आपसे अच्छी तरह गुफ्तगू होगी. एंड we'll have marathon sessions, and I want to assure you that these sessions will not just be sessions. These will be converted into cemented, implementable plans through your good offices, your brains, and your very valuable advice and suggestions. With these words, once again, I'd like to congratulate you. Thank you very much for your great efforts. And I think it's a long journey, journey of prosperity and progress, which demands sacrifice, blood and toil. Inshallah, Pakistan अजीम बनेगा. चूंकि यहाँ पर अशार को पसंद करने वाले बाज़ दोस्त बैठे हैं, तो उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. वतन की मट्टी